बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज यकीनन बहुत अच्छा दिन है कि कोरोना के जो मुश्किल दिन थे वो गुजर गए और हुकूमत ने बिलाखिर मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया है, मज़ारात खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट जो खोलने का ऐलान किया है, कैफेटेरिया, सिनेमा हॉल, थिएटर्स और साथ ही शादी हाल, चूँकि पूरा एक प्लान दे दिया है असद उमर ने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सी रिपोर्ट थी जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म और पूरी जो कौमी राब्ता कमेटी है उसने ये फ़ैसला किया। इन तमाम हक़ाइक़ को मैं सामने रखूँगा और उसके बाद फिर मैं रिस्पेक्टिवली मैं बताऊँगा कि जो तफरीही मुकामात खुले हैं वो फ़ैसला क्यों हुआ, मार्केटें मुसलसल अब खोली रखी जाएंगी और जो हफ्ता इतवार को छुट्टी थी और उसके बाद 7 बजे से 8 बजे बंद करने का जो ऐलान था वो भी अब ख़त्म हो गया। और यकीनन एक डेट वाइज आपको जिन लोगों ने वो ख़बर नहीं देखी, यकीनन ये देख के आपको मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर क्यों मार्केटें खोलने का और दीगर जो ज़िंदगी वापस बहाल हो गई है, ऐसा फ़ैसला क्यों किया गया। एक तो ये कि इंटरनेशनली ये रिकमेंडेड है, ये इंडिकेटर्स हैं कि अगर 5% केसेस जो है उससे कम पॉजिटिविटी हो टेस्टों की तो फिर ज़िंदगी जो है उसको नॉर्मल होना चाहिए और मार्केटें खोल देनी चाहिए। फिर लॉकडाउन ऐसी सूरत में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ईद के दिनों में चूँकि मंडियों में रैंडम टेस्ट किए गए, लोगों के जगह जगह जाके हुकूमत ने टेस्ट किए, उसकी रिपोर्ट देखी, एनालिसिस किया तो वो 1 से 2% थी। तो गवर्नमेंट को बहुत तसल्ली हुई कि एक तो ये साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ आपको कि साइंस तो ये कहती है कि अगर इंडिकेटर हों 5% से कम, यानी 1000 में से 50 लोगों को का टेस्ट आए तो फिर भी उस इलाके को सील नहीं किया जा सकता, वहाँ कारोबार बंद नहीं किया जा सकता। एक ये रिपोर्ट थी। और दूसरा, अब मैं बताऊं कि नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों गवर्नमेंट के स्टेप्स जो थे उसको इंटरनेशनली बहुत सराहा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की और उनकी पूरी टीम जो NCOC बना के असद उमर समेत पूरी टीम ने दिन रात काम किया और यकीनन उसके भी असरात सामने आए हैं। दूसरा ये कि 4 माह के बाद चूँकि अब ये गवर्नमेंट ने सोचा कि 4 माह मुसलसल कारोबार बंद हैं, कुछ इक्का दुक्का खुली थी शॉप्स ईद के दिनों में खुली, और अगर ये मुसलसल अब मार्केटें बंद हो गई तो ऐसी सूरत में बड़े कारोबार तो चलें एग्जिस्ट करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन छोटे कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएंगे और उसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोगों के घरों में इनकम नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि फौरी तौर पर मार्केटें अब खोल दी जाए। इसके बाद यकीनन अगर 6 से 8 माह मज़ीद अगर इसको दिए जाते तो फिर बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और दूसरा, ये कारोबार अगर खोले गए हैं तो 2 दिन बाद जो SOPs आ रहे हैं उसको बड़ा फॉलो करना पड़ेगा। मुझे SOPs से याद आया कि आज ही शेख रशीद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद मैंने उनसे जब मुसाफे करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं टिका खान, हाथ नहीं मिलाना। तो ये आदत बन चुकी है अब हमारी SOPs को फॉलो करना, अब डिस्टेंसिंग पे रहना, हाथ ना मिलाना। तो ये वजूहत है जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट अब थोड़ी सी कॉन्फिडेंट है कि अगर 1-2 हफ्ते इंतज़ार ना किया जाए, अभी फौरी तौर पर खोल दिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन साथ ही कंडीशनली डेट्स भी दी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 8 अगस्त को, यानी कि आज, सियाहती मुकामात जो हैं वो खोले जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के। तो वो मेरे भाई जो बड़े बेचैन थे, छुट्टियां बड़ी ठंडी मुकामात पर, ठंडी जगह पर गुजारते थे, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि वो फौरी तौर पर अब 8 को निकलें और जाएं कागान, नारान, स्वात, इसके अलावा ग्रीन वादी, नथिया गली और पाकिस्तान के जितने भी सियाती मुकामात हैं वहाँ जाएं, एंजॉय करें। ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान की कौम पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है कि हमें कोरोना से जो है वो अब निजात मिल रही है। और ऐसी सूरत में हमने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, ख़ास तौर पे 5032 लोग जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं कोरोना के दिनों में। और टोटल जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद 2,81,863 है जो पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन जो रिकवर किए वो 2,81,058 टोटल केसेस हैं जो रिकवर हुए। और अभी भी
آج بھی 13 اموات ہوئی ہیں سندھ میں، 10 اموات سندھ سے ہوئی ہیں، باقی دوسرے صوبوں سے. تو یقیناً اب احتیاط برتنا بہت ضروری ہے. SOPs پر فالو کریں. اور ایک تو 8 اگست کو سیاحتی مقامات کھل گئے، خوشخبری مل گئی. اور 10 اگست کو سینما ہال کھلیں گے، ریسٹورنٹس کھلیں گے، جم کھلیں گے، کلبز کھلیں گے، پبلک پارکس کھلیں گے، کیفٹیریاز کھلیں گے، تھیٹرز کھلیں گے اور مزارات بھی کھلیں گے. یقیناً وہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہوگی، وہ لوکل انتظامیہ سے لینی پڑے گی. یہ تمام جو ہیں شعبے وہ بحال ہو گئے. پاکستان میں زندگی لوٹ آئی ہے، تقریباً زندگی لوٹ آئی ہے، لیکن احتیاط اب آپ کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سکولز نہیں کھولے گئے، تو چونکہ انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے کہ جو موب گیدرنگ ہے وہ اسکولوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اب ریسٹورنٹس اس لیے کھول لیے، وہ بھی 8 سے 10 فٹ کا کم از کم گیپ رکھا جائے گا، چیئر کا. زیادہ سے زیادہ ریسٹورنٹ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 20 30 40 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو وہ تو گورنمنٹ نے اجازت دے دی، وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ جو ان کا سٹاف ہے، عملہ ہے، خاص طور پہ ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے ویٹرز، کوک، اس کے علاوہ دیگر جو عملہ ہے سرو کرنے کے لیے، ان کے ہر روز کی بنیاد پر ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی. کچھ گورنمنٹ کرے گی، کچھ ریسٹورنٹ کے مالکان کو ذمہ داری سونپی جائے گی کہ وہ کریں. تو یوں SOPs کو اب کرونا سال 2 سال آپ کے ساتھ ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ نے اگر کوئی نہیں احتیاط کر رہا تو اسے ہدایت کرنی ہے کہ وہ احتیاط کرے. تو اسکول کے لیے تو بھائی جان وہ انتظار کرنا پڑے گا. 15 ستمبر کو اسکول کھلیں گے، وہ بھی 7 ستمبر کو دیکھا جائے گا. چونکہ اس موب گیدرنگ میں ہزاروں بچے اسکولز میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر روز کی بنیاد پر آنا جانا اور مسلسل 8 گھنٹے 6 گھنٹے اسکول میں گزارنا، تو گورنمنٹ نے اس وجہ سے اسکول تو تھوڑے سے ڈیلے کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ شادی ہال جو ہے وہ بھی 15 ستمبر سے مکمل کھلیں گے، لیکن پارشلی کچھ دیکھا جائے گا. سپورٹس کی ایکٹیویٹیز مکمل بحال، اسٹیڈیم بحال، لیکن گیدرنگ نہیں. اور جہاں گیدرنگ ہوگی وہ اجازت نہیں ہوگی. خاص طور پہ ایسے جو قریبی روابط والی گیمز ہیں، کبڈی ہو گئی، دیگر ایسی گیمز، وہ ان کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن کرکٹ وغیرہ تو ویسے ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں، فٹ بال، ہاکی اور اس طرح کی گیمز اب کر سکیں گے. گائیڈ لائنز جو ہیں وہ 14 اگست کو زیادہ آئیں گی، لیکن 2-3 دن تک گائیڈ لائنز آ جائیں گی. اور چونکہ ایک حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ محرم تک اگر انتظار کر لیا جاتا ہے تو وہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے تو مشکلات بڑھ سکتی ہیں. لیکن گورنمنٹ نے وہ جو ٹیسٹ کیے اور اس میں جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں، ان کی ماہرین اور رپورٹس ہیں ان کی ماہرین کی، اس کی بنیاد پر گورنمنٹ نے فوری طور پر یہ کھول دیا. مزید انتظار نہیں تھا، زندگی نارملائزیشن کی طرف آ گئی ہے اور اب انتظار نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ہی چونکہ اس حوالے سے بہت ہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ بطور قوم، ہم نے چونکہ کرونا کو تقریباً اس اسٹیج پہ ہم شکست دے چکے ہیں اور پوری دنیا پاکستان کے اس لاک ڈاؤن کی، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر بہت ہی حیران بھی ہے اور یقیناً اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی. ایک تو مارکیٹ سب مکمل کھل رہیں گی، جب تک مارکیٹ کا ٹائم ہوگا تب تک اب لوکل جو کمیٹیاں ہوں گی مارکیٹ کی وہ مل کر طے کریں گی کہ کس طرح مارکیٹ کو چلانا ہے. ایکسپو ہال، بیوٹی پارلرز اور دیگر دکانیں تمام اب کھل جائیں گی. موٹر سائیکلسٹ کو بین کیا گیا تھا کہ وہ 2 لوگ نہ بیٹھے اس پہ، اب 2 لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مارکیز جو ہے وہ کھولنے کا اعلان، مارکیز کا بڑا پریشر تھا. 15 اگست کو مارکیز جو ہے وہ کھل جائیں گی، شادی ہال. اس حوالے سے دوسری لہر بھی آ رہی ہے. ہمیں ایک تو موسم بڑا سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ساتھ دوسری لہر آ رہی ہے. بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جو سردی کا موسم ہے وہ بہت بیڈ ہوتا ہے وائرس کے لیے اور وائرس پھیل سکتا ہے. اور ساتھ ہی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھڑے ہو کے سفر نہ کریں، کوشش کریں سیٹ بائی سیٹ اگر سفر ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹس پر جانے کی بہت ہی پہلے ریسٹرکشنز تھی، اب ماسک پہن کے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ نیوز جس کا مجھے کافی دنوں سے انتظار تھا. اب ایک تو انڈسٹری جو ہے وہ کھل گئی، باقی تمام تعمیراتی کام شروع ہو گئے. اب مارکیٹیں تمام کھل گئی، تمام مال کھل گئے، شاپنگز کھل گئیں. اب آپ کا کام ہے احتیاط کرنا، اور ضرور پکنک منائیں،
سیاحتی مقامات کا رخ کریں. اللہ کرے اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. احتیاط ضرور کیجیے گا. اور ساتھ ہی چونکہ آج میوچل لیگل اسسٹنس بل پاس کیا گیا ہے جو آج مشترکہ اجلاس تھا, یہ بھی بہت ہی بگ اچیومنٹ. گورنمنٹ کا کئی ایسے بلز گورنمنٹ نے ترامیم واپس لے لی ہیں. اور آج مشترکہ مفادات کا کونسل کا اجلاس تھا, قابل تجدید پالیسی کی منظوری دے دی ہے. جو بنیادی کمیونٹی سکولز ہیں ان کے عملے اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں, مختلف محکموں کو منتقل کیے جائیں گے. اس حوالے سے جلد ایک پالیسی واضح ہو جائے گی, اور اس حوالے سے بھی اچھی خبر ہے کہ وہ لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے. اور اسکول میں جو بچے پڑھ رہے تھے اب ان کی اونرشپ ہو جائے گی. جو بھی صوبے اور متعلقہ محکمے چاہے وہ وفاق کے بھی ہوں وہ اس کو اب ٹیک اپ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 9 اگست کا دن ایسا ہوگا کہ جس پہ پرائم منسٹر عمران خان اسلام آباد میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر رہے ہیں, اور یہ 20 لاکھ پودے ایک دن میں لگائے جائیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم اور عثمان ڈار یہاں موجود ہوں گے. چاروں صوبوں میں تقریب ہوں گی. سی ایمز گورنرز پودے لگائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء بھی پودے لگائیں گے. 20 لاکھ پودے ایک دن میں لگیں گے. ہر کوئی یہ بھی فرض پورا کرے. آج کے لیے یہی بڑی خبریں تھیں. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا, مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. زندگی لوٹ آئی, آپ سب کو مبارک ہو. اللہ حافظ.